دیوار سے تھوڑا سا دیوار سے قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی. جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کا مال دین کے اوپر خرچ کرواتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر نہیں لگواتا. اور دین پر خرچ کرنا، خاص طور پر مسجد کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آخرت میں عالی شان محل عطا فرماتا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی اتنی چھوٹی تو مسجد نہیں بنا سکتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تھوڑی بھی مسجد کے بارے میں نقل و حرکت کرے گا، تھوڑا مال بھی اس کے اندر لگائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے بیج کسی جگہ پر ڈالا ہو اور اس سے 7 بالیں اگے اور ہر بال کے اندر 100 دانے پیدا ہوں. تو کم از کم اللہ تبارک و تعالی ہر پیسے، ہر روپے کے بدلے میں کم از کم 700 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور پھر جیسا جس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی رائے گا اور بیکار ہوگا. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو مسجدیں اور مدرسے بنوانا بھی بیکار ہوگا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے لیے جو کچھ ہوگا وہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اگر اس کی ضرورت کو آدمی پورا کر دے تو اس کو کتنا خوشی ہوتی ہے، لیکن وہی ضرورت اس کی اگر لوگوں کے سامنے بیان کر کے پوری کرے تو پھر اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص چلا ہوا جا رہا تھا. 65 سالی کا زمانہ تھا. لوگ کوڑیوں پر سے مردار اٹھا کر کھا رہے تھے. اس جانے والے مسافر کے سامنے ایک ریت کا بہت بڑا ڈھیر آیا تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس وقت میں لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کاش میرے پاس اس ڈھیر کے برابر اناج ہوتا تو میں غربا میں اللہ کے لیے ان کو تقسیم کرتا.
کوئی دانہ اس نے خرچ نہیں کیا، صرف اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور اخلاص کے ساتھ یہ جذبہ اس کے دل کے اندر آیا اور چلا گیا۔ نہ اس نے کوئی پیسہ خرچ کیا، نہ اس نے کوئی مال خرچ کیا، صرف یہ بات اور یہ ارادہ اس کے دل میں آیا اور وہ وہاں سے گزر گئے۔ اس زمانے کے جو نبی تھے ان کے پاس وحی آئی کہ فلاں ہمارے بندے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے اس ریت کے ڈھیر کے برابر اناج خرچ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اخلاص کی برکت تھی۔ تو اخلاص سے تھوڑا سا کام کیا ہوا بھی، بغیر کیے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہاں یہ موقع دیا ہے، اس کی قدردانی کریں۔ اس کی قدردانی یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے بھاگ دوڑ کر کے اس کو بنانے کی کوشش کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی بہت کچی تھی، درخت کے تنے وہاں، کھجور کے تنے وہاں ستونوں کے جگہ لگا رکھے تھے اور کھجور کی شاخیں چھت کی جگہ پر چھپر کی طرح ڈال رکھا تھا۔ آسمان سے جب بارش ہوتی تھی تو جگہ جگہ سے وہ ٹپکتی تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی آج مسجد نبوی ہے کہ جس کا تا حد نظر وسعت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو ہم نے یہ جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے اتنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے حساب سے جتنی ضرورت بڑھتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے یا مسجد کے اندر تعاون کرتا ہے یا مسجد کے اندر تھوڑی بھی نقل و حرکت اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اور وہ عالی شان محل ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر صرف وہ خالی ہوگا، بلکہ حور ہوں گی، غلمان ہوں گے اور طرح طرح کی جو دنیاوی اعتبار سے سہولیات ہوتی ہیں، وہاں ایسی سہولیات ہوں گی کہ جس کو کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی دل میں اس کا گزر نہیں ہوا۔ ایسی راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے۔ اس کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اخلاص سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ہی جگہیں پسند ہیں، لیکن مسجدیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت ہے، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ خیر البقاء کیا ہے اور شر البقاء کیا ہے۔ یا رسول اللہ، سب سے بہتر جگہ کیا ہے اور سب سے بری جگہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدتر جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو مسجد سے بہت ہی زیادہ پیار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں کے اعمال کو دیکھا تو اس میں یہ عمل بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر ڈالے گا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلنے لگے اور مسجد سے کے اندر جب داخل ہو تو اس وقت میں دایاں پیر پہلے داخل کرنا چاہیے اور اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے
تو بایاں پیر پہلے نکالے اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ ان کا اتفاق سے بجائے بایاں پیر پہلے نکالنے کے دایاں پیر انہوں نے پہلے نکال لیا۔ ہم تو دن رات نہ معلوم کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ حضرات ذرا سی کوئی ان سے غلطی سرزد ہوتی تھی تو فوراً ان کو تنبہ ہو جاتا تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے اپنا بجائے بایاں پیر پہلے نکالنے کے دایاں پیر پہلے نکال دیا۔ تو غیب سے آواز آئی، یا سور، اے بیل، کہ جس طرح بیل کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا پیر پہلے نکالنا ہے کون سا بعد میں نکالنا ہے، اسی طریقے سے تم بھی مسجد سے نکل رہے ہو۔ فوراً تنبہ ہوا اور پیچھے ہٹے اور بایاں پیر پہلے نکالا، پھر دایاں پیر نکالا اور اپنے نام کے ساتھ سوری لگا دیا بیل والا، تاکہ مجھے تنبہ ہو جائے، ہر موقع پر مجھے اس کی تنبیہ ہو جائے اور میں آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدردانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔